بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معراج کے سفر کے بارے میں آسان زبانی میں بتانے والے ہیں۔ معراج کا سفر کب ہوا اور معراج کا سفر میں جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح براق پر 7 آسمان سیر کروایا اور کن کن نبیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریے اور ہر مسلمانوں تک شیئر کریے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئی اور 7 آسمانوں کا سیر کیا، اور ہر آسمان پر الگ الگ پیغمبر موجود تھے۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر 27 رجب میں ہوا۔ مکہ سے آپ کا سفر شروع ہوا، حاتم سے لے جایا گیا مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ تک آپ کا سفر براق پر ہوا اور آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر آپ نے براق کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان پر آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کا استقبال حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور فرشتوں نے کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور 7ویں آسمان پر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں، وہاں ایک بیت المعمور ایک گھر بھی ہے۔ جس طرح کعبہ دنیا میں گھر ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر اسی کعبے کے سیدھا ایک گھر ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہاں ایک گھر تھا جیسے کعبہ ہے دنیا میں، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک پھر دوسری باری نہیں آنے والی۔ مطلب فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کو دوسری باری نہیں ملنے والی، اتنی زیادہ تعداد تھی فرشتوں کی۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں آسمان سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے۔ اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا پیڑ ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جا کر رک جاتی ہے، جو چیز اوپر سے نیچے اتاری جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے ہمارے نبی کے علاوہ کوئی پار نہیں کر سکتا، اور یہ وہ جگہ ہے ہمارے نبی سے جبرائیل نے کہہ دیا تھا اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، صرف آپ ہی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہاں اللہ سے بات چیت ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھا، صرف بات چیت ہوئی، لیکن آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو حقیقی اپنی شکل میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آتے اپنی حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا، اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، صرف اللہ سے بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کلام کیا اور وہاں سے ایک آواز آئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ تھا سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، آخری 2 آیتیں دیے گئے، اور دوسرا تحفہ بہت اہم تھا، وہ تھا نماز کا تحفہ۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے، اور واپس آتے وقت 6 آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیوں بلایا گیا، کیا ملا؟ تو بتایا، اللہ نے مجھے 50 وقت کی نماز میری امت کے لیے فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں بھی نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر سکتی۔
اللہ سے جا کر تخفیف کرو، گزارش کرو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے اور چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا کے آگے گئے اور اللہ سے گزارش کی کہ اے اللہ کچھ تخفیف کی جائے، تو وہاں سے 10 نمازیں کم کراتے گئے اور آخر میں 5 وقت کی نماز مقرر کی گئی۔ اللہ نے فرمایا آپ کی امت کے لیے میں نے ہر اعمال کو 10 گنا بڑھا دیا گیا ہے، لہٰذا تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا تو ثواب پورا 50 کا پائے گا۔ مطلب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح معراج کا سفر 27 رجب میں ہوا۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریے اور ثواب کی نیت سے ہر مسلمانوں کو شیئر کریے۔ جزاک اللہ۔